بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئی اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر گئے، اس واقعے کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر کے اصل باشندے کو قبطی کہا گیا۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھیں، ان میں سے اسرائیل کم تعداد میں تھی، اس لیے یہ قوم قبطیوں کی غلامی کرتی۔ قبطی اسرائیلیوں کو حقیر نظر سے دیکھتے، اسرائیلی قبطیوں کے لیے ہر ادنا کام کرتے، عمارتیں بناتے، پانی لاتے، لیکن خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانے کے لیے نصیب نہ ہوتا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان میں ایک دیوتا کا نام حورس تھا۔ حورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا، وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں سے خاص طور پر ہیبل کو مقدس جانتے، سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، اس نے خود کو نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیل گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا، وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا اور درباریوں نے سوچنے کے بعد یہ رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ جس اسرائیلی گھر میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اس طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کرندے چھوڑے جائیں، وہ گھر گھر جا کے معلومات حاصل کریں کہ کس گھر میں حاملہ عورت ہے اور پھر اس پہ نظر رکھی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کرندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کرندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹٹولتے، اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرات بھی نہ تھی، نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے، وہ دل ہی دل میں کڑنے لگے۔ ان تمام پیشبندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص سے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکی کو بچایا جائے۔ فرعون کے کرندے گھر گھر جاتے، عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخرکار فرعون کے کارندوں کو معلوم ہو گیا، وہ اچانک دروازے پر پہنچ گئے اور دستک دی۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی، اس نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا۔ اس سے فرعون کے آدمی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا اور کرندے گھر کے اندر گھس آئے۔ ہر طرف دیکھا، کونے کھدرے میں جھانکا، بچہ کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل میں ہاتھ رکھ کر فوراً تندور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی، بچہ تو آگ میں زندہ سلامت تھا۔ بچہ فوراً آگ سے نکالا، بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خطرہ ٹل گیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچے کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس صندوقچے کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلو اور یہ دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اس دریا سے ایک شاخ فرعون کے محل کے احاطے میں نکالی گئی تھی۔ صندوقچہ محل کے احاطے میں داخل ہو گیا، عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچے پر دونوں کی نگاہیں پڑی۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی، اپنی ماں کو سارا معاملہ سنا دیا۔ فرعون نے صندوقچہ نکال کر جب کھول کے دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں پٹخ رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔
پھر فرعون نے کہا کہ یہ بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے ہی پال پوس کر بڑا کیا جائے، جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام باتیں اور مزاج اپنا لے گا اور اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اپنی بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور وہ مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دائیا عورتوں کو بلایا گا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دائیا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسا ہی دائیا لے آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی، ماں کو ساتھ لیتی آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا، ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے، ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا کہ قبطی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن قبطی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک گھونسا دے مارا، وہ بلبلا اٹھا اور ایک لمحے بعد وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیل سے کہا کہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مجھ کو بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہیں اسرائیلی ایک اور قبطی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا، موسیٰ ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی یہ بات راہگیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ گئی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور دین کی جانب چل پڑے۔ آپ علیہ السلام راستہ طے کر رہے تھے۔ راستہ کیا تھا؟ ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سایہ دار درخت، صرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، لیکن آپ علیہ السلام راستہ طے کرتے رہے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا، وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چرواہا پانی نکال رہے ہیں، ایک طرف دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے کھڑی ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکیوں نے بتایا کہ یہ چرواہ ہے، پانی لینے نہیں دیتے، ہمارے والد ضعیف العمر ہیں، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو ہٹایا، کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا، اس ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔ لڑکیوں نے اپنی مویشیوں کو پانی پلایا اور پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، یہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سفر کرنے کے باعث بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ پاس ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے رب، تو نے جو اچھی چیز اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اجنبی مسافر اور پانی دینے کے بارے میں باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ باپ نے ایک لڑکی سے کہا کہ جاؤ اس اجنبی مسافر کو ساتھ لے آؤ، وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ بیٹی باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، میرے باپ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آمادہ ہوئے اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا اور رہنمائی کرنا،
جب گھر پہنچے بیٹی نے حضرت موسیٰ کا تعارف باپ سے کروایا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا تمام واقعہ سنایا۔ اس پر بزرگ میزبان نے شعیب علیہ السلام کے نام سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، تم میرے مہمان ہو اور یہاں محفوظ ہو، اب تم ظالموں سے دور ہو۔ بیٹی نے باپ سے سفارش کرتے ہوئے کہا، آپ اس اجنبی کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے یہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ باپ نے قوی ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ قوی ہونے کا ثبوت اس طرح ملا کہ اس نے بھاری ڈول سے پانی نکالا۔ لیکن یہ تم نے کیوں کر جانا کہ وہ امانت دار بھی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا۔ بیٹی نے جواب دیا، جب میں بلانے گئی تو اجنبی نے مجھے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور وہ خود آگے چلتا رہا، میں اشارہ سے راستہ بتاتی رہی، ہم دونوں اس طرح راستہ طے کرتے رہے۔ میں سمجھ گئی کہ پیچھے چلنے کا اشارہ اس لیے تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے کہ میری بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری بکریوں کی رکھوالی کرو، اگر مدت بڑھا کر 10 سال کر دو تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرائط منظور کر لی اور نکاح ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا عصا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ وہ ایک مدت تک مدین میں رہے اور ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لیکن مصر کے یاد ستاتی رہی۔ کبھی کبھی ان کے دل میں خیال آتا کہ مصر واپس جا کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ آپ نے ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ صفورہ کے ہاں جانے کے لیے سفر باندھ لیا اور مصر کی جانب چل پڑے۔ راستہ طے کر رہے تھے، کھانے کا وقت آ پہنچا۔ کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ چکماک پتھر کو رگڑنا شروع کیا، لیکن آگ کی چنگاری بھی نہیں نکلی تو مایوس ہو گئے۔ یک بارگی آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ اچانک تند و تیز آندھی آئی، اس کے بعد بارش شروع ہو گئی، جس سے موسم بدل گیا، بلکہ موسم سرد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سردی محسوس ہوئی، گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ آپ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ شاید کہیں آگ نظر آ جائے۔ آپ نے دیکھا کچھ اور فاصلے پر روشنی دکھائی دینے لگی۔ آپ اپنے بیوی صفورہ سے کہنے لگے کہ یہاں کچھ دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں آگ جل رہی ہو، میں آگ لینے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام اس روشنی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہاں پہنچے تو قریب جا کے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور نزدیک ایک درخت ہے، اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس مقام سے ایک آواز ابھری، آواز میں جاہ و جلال کی کیفیت تھی، اے موسیٰ، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو پاک جگہ پہ ہے۔ اس مقام کا نام طوا ہے۔ تو اپنی جوتیاں اتار، پھر اس بلندی پر چڑھ جا، یہ طور کا پہاڑ ہے۔ اس پراسرار آواز سے آپ علیہ السلام شش و پنج میں پڑ گئے۔ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ حکم کے مطابق آپ علیہ السلام بلندی پر چڑھ گئے۔ پھر آواز گونجتی ہے، اے موسیٰ، میں نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، میں رب ہوں، میری عبادت کر، نماز قائم کر۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو روشنی نظر آئی وہ اللہ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ فرماتے ہیں، یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے درختوں سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اس عصا کو زمین پہ ڈال دے۔ آپ علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہیں، عصا سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آواز آتی ہے، خوف نہ کھا، اسے اٹھا لے۔ آپ سانپ کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ عصا بن جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا، اس سے ہدایت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے فرعون مار ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ ہارون کو میرا مددگار بنا، اس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اور تیرے بھائی کو قوت بخشوں گا، تمہیں لوگوں پہ غالب کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میرا سینہ کشادہ کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں، ہارون میرا مددگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، تیری حاجتیں پوری ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کے پاس گئے، تمام واقعہ سنایا اور کہا، جہاں ہو اسی جگہ قیام کرنا، میں اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔
آپ علیہ السلام عصا لے کر مصر روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملنے ان سے وہاں جا کر اپنے گھر والوں سے ملے، ان سے سارا معاہدہ بیان کیا، ہارون کو خوشخبری سنائی۔ دونوں مل کر فرعون کے محل میں حاضر ہوئی۔ اچانک حضرت موسیٰ کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا اور بڑا کیا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گئے۔ بڑے عرصے تک تم نظر نہیں آئے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو کچھ ہوا وہ اتفاق تھا، اس کے لیے میں نے اپنے رب سے معافی طلب کی، میں تو صرف خوف سے بھاگا تھا۔ جب میرے رب نے مجھے پیغمبری عطا کی تو میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی باتیں سن کر فرعون نے اپنے مصاحبوں اور درباروں سے کہا، موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہاں کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پروردگار ہے، اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی سمجھ ہے تو سمجھ سکتے ہو۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا، میرے سوا اور کون معبود ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا پروردگار ہر شے پہ قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، فرعون سے نرمی سی بات کر جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا، خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ نے اپنا عصا زمین پہ ڈال دیا، وہ ایک خوفناک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اژدہا کو اٹھا لیا تو وہ عصا بن گیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اژدہے کو اٹھا لیا تو وہ عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا، موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے تم لوگوں کو مجھ سے نکال دے گا۔ فرعون کے مصاحبوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے مقابلہ کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ جادوگروں کو تلاش کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آئے اور جادوگروں سے مقابلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ساتھ ہارون بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ساتھ ہارون بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ۔ موسیٰ نے جادوگروں کو للکار کر کہا، آئیں اپنے جادو کا کمال دکھائیں۔ جادوگر اپنے ساتھ رسیاں بھی لائے تھے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی، وہ بڑے بڑے سانپ بن کر رنگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اور باطل ظاہر ہو گئے۔ تمام جادوگر معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، اور کہا کہ موسیٰ حق پر ہے اور سچا ہے۔ جادوگروں کی زبانی موسیٰ اور ہارون کی تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا، میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا، ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں پروردگار کی طرف جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویے سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، فرعون کو سزا دے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اللہ کا منکر تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرعون اللہ کا منکر تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک بہت اونچا مینار تعمیر کرو، میں اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھوں گا۔ فرعون کے کہنے پر حامان نے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کیا۔ وہ اتنا اونچا تھا کہ اپنی جگہ پر برقرار نہ رہ سکا اور دھڑم سے زمین بوس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ فرعون ہر طرح کے عذاب میں گر گیا، ملک میں ہر طرح کی بیماریاں پھوٹ پڑی، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس طرح کی آفات سے فرعون گھبرا گیا۔ اس کی قوم نے واویلا مچایا اور فریاد کی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا
کہ موسیٰ سے کہو کہ یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورے پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں، بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اب اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ کچھ عرصے تک اطمینان سے رہنے لگے، پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا کہ اپنی گمراہ کن حرکتوں پر نادم ہوئے اور کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کی نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ تو اس پر کہنے لگے مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا، ٹڈی دل آسمان پر چھا گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، ملک میں قحط پڑ گیا، جسم میں جوئیں پیدا ہو گئیں، جگہ جگہ مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دو بار ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ زمین کو چھوڑ دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر چل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس دوران مصر میں وبا پھوٹ پڑی، کپتی بڑی تعداد میں مرنے لگے، ہر گھر سے ناش نکلتی تھی۔ اس دوران بنی اسرائیل مصر سے جانے لگے، ان کے ملک سے نکلنے پر کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے کلزم کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کے کارندوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا تو فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ اسرائیلیوں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ فرعون کا بھاری لشکر دیکھ کر موسیٰ کی قوم گھبرا گئی۔ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم مصر سے نہ نکلتے اچھا تھا، اب تو ہم گھر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا میری ساتھیوں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرے رب میرے ساتھ ہے، وہی ہمیں راہ دکھائے گا۔ اس وقت آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ میں اس راستے سے دریا پار کرتا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے ان کی قوم تھی۔ بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا۔ فرعون کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ اور ان کی قوم کو راستہ پار کرتے دیکھا، خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی، اور جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا تو موسیٰ کو آواز دی کہ موسیٰ مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آواز پہ کوئی توجہ نہ دی اور وہ اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نئی سرزمین پر پہنچے جو نئی جگہ تھی۔ اسرائیلی قوم کے لیے نئی نئی مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہیں تھا، زمین بنجر تھی، پانی بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی درخت یا پودا پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہم کیسے جگہ آ گئے ہیں، کیسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، یہاں تو زندگی دوبھر ہو گئی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ مصر کی زمین نہیں چھوڑتے۔ اپنی قوم کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔ یہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے پانی کے لیے زمین پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ چشمے اسرائیلیوں کے 12 قبیلے تھے، آپس میں بانٹ لیے۔ اسرائیلیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے کے لیے سامان فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آسمان سے من و سلوا اترنے لگا۔ علماء کی وضاحت کی ہے کہ ایک قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اسرائیلی اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جب اسرائیلی صحرا سینا میں تھے تو کوئی یہ سایہ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کے ذریعے سایہ پیدا کیا۔ جب رات ہوتی تو یہی بادل آگ کا ستون بن کر روشنی اور گرمی پیدا کرتا۔ کھانے کے لیے ایک خاص قسم کی خوراک من بھی بھیجا۔ اس کے باوجود اسرائیلی اس بات پہ خوش نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ایک ہی قسم کا کھانا ہے، ہم اسے کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو کہ ہماری زمین سے کھیرا، ککڑی، پیاز، لہسن اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر فرمایا یہ چیزیں تو شہر ہی میں مل سکتی ہیں،
جسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہو وہ شہر چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا یہ مصیبتیں تو جلد ہی ٹل جائیں گی، ہم بہت جلد مصر لوٹ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا وہاں تو فرعون کی حکمرانی ہے اور وہ ہمارے خلاف ہے، ہم وہاں کس طرح جائیں؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون غرق ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے قوم کو اطمینان نہیں ہوا اور کہا کہ اگر فرعون مر چکا ہے تو ہم اس کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پانی نے فرعون کی لاش کو اوپر اچھال دیا، لاش کنارے پر آ گئی، لاش کنارے پر آ گئی جہاں سب نے دیکھا تو یقین آیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کے ساتھ مصر واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر چلے گئے، وہاں فرعون کے محلات اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس مقام پر بھی گئے جہاں آپ نے اپنی بیوی صفورہ کو قیام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملاقات کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئی اور دین تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے ان کو پیغام دیا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، میں شریعت کی باتیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ نے قوم کی طرف ملاقات کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دین تبلیغ شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، میں شریعت کی باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم کس طرح یقین کریں کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو نبی بنایا؟ پھر آپ نے اپنی قوم میں سے چند صالح بندوں سے کہا تم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھو گے، اس کے لیے تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اور تم جو کچھ دیکھو گے یہاں آ کر گواہی دینا۔ صالح بندوں نے مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے 70 نیک بندوں کو اپنے ساتھ لیا اور ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ 70 آدمی عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ تم نے 30 روزے رکھے، 10 روزے اور بھی رکھو تو 40 روزے پورے ہو جائیں گے، تو میں توریت نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات 70 نیک بندوں کو بتائی۔ ان سب نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے، تم خدا کو دکھا دو تو ہم یقین کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو بتایا خدا کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کس طرح دکھاؤں؟ وہ لوگ نہیں مانے اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا، ان پر بجلی گری جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے پر آپ علیہ السلام زیادہ پریشان ہو گئے، اپنی دل میں کہنے لگے میں اپنی قوم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہ سب کے سب دوبارہ جی اٹھے اور آپ علیہ السلام ان سب کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں بات گزرتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ ان 70 نیک آدمی کو اپنے ساتھ لی اور کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی جلدی کیوں کی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے دیکھنے چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم مجھے نہ دیکھ سکے گا، پہاڑ کی طرف نظر رکھ۔ حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی اور آپ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔